ظہیر افتخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مومن سے خطاب فرمائیں. ایکچولی ہمارے یہاں ابھی ظہیر الحسن نقوی پڑھ کے گئے, ظہیر احمد خان افتخاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور ان کے بعد ظہیر عباس صاحب تشریف لائیں گے. تو انشاءاللہ بر محمد وآل محمد صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سروش نقوی مرحومہ زوجہ ظفر مصطفیٰ نقوی کے نام آپ حضرات اصالہ ثواب فرما دیں. بسم اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات بر محمد وآل محمد. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ دیتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, شفقت کرتا ہے اور مرحمت سے پیش آتا ہے. انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. یہی مقصد ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو کہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم حج کی عبادت بجا لانے کے لیے جاتے ہیں کہ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم جہاد کرتے ہیں, جہاد بن نفس کی بات کر رہا ہوں کہ جہاد بن نفس جو ہم کرتے ہیں
وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. خمس نکالتے ہیں تو اللہ اس لیے ہم سے راضی ہو جائے. ہم امر بالمعروف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, تولہ کرتے ہیں, تبرہ انجام دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اپنی پیاری ہے وہ انسان کو اپنا نفس پیارا ہے. دنیا میں اختلافات اسی نفس کی وجہ سے ہیں, دنیا میں جنگیں اسی نفس کی وجہ سے ہے, دنیا میں انسان کے خون کا پیاسا ہے تو اسی نفس کی وجہ سے, انسان کا احترام کرتا ہے تو اسی نفس کی وجہ سے, انسان کی عزت کرتا ہے تو اسی نفس کی وجہ سے, انسان کی توقیر بجا لاتا ہے تو اسی نفس کی خاطر ہے, انسان کے مال پر قبضہ کرتا ہے تو اسی نفس کے لیے ہے. یعنی انسان کو اپنا نفس اتنا عزیز ہوتا ہے کہ انسان قانون کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے, آئین کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے, اور جو ہے وہ قانون کو, دستور العمل کو از اپنے پیروں سے روند کر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو انسان کو اپنا نفس اتنا پیارا ہے, اور اس کا نام ہے نفس. کی 3 قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے کہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے, خرابیوں کا حکم دیتا ہے, گناہ کا حکم دیتا ہے, لغزشوں کی طرف لے جاتا ہے, خطاؤں کی طرف لے جاتا ہے, انسان کو فحشا فساد کی طرف لے جاتا ہے. انسان نفس کا اتنا زیادہ پابند ہے کہ بچپن سے انسان کے اندر یہ للک جب جاگتی ہے تو انسان اسی پر اپنی زندگی کو اور ڈھرے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے. بات اس لیے بیچ میں آ گئی کہ بچپنے کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ یہاں مجلس میں آتے ہیں بچے, آپ اپنے ساتھ لاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ان کا نفس پاک ہو جائے, طاہر ہو جائے, اور جو ہے وہ ان کے نفس سے خباثت نہ آنے پائے, اور یہ طیب و طاہر اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو, اپنے عقیدے کو, اپنے عمل کو, اور اپنے جو ہے وہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کو عمل کریں. لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. مقطع میں, یہاں مطلع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات, مقطع میں نہیں ہے. تو بیچ میں صرف یہ عرض کرنا اس لیے ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, خواتین بھی سن رہی ہے, آپ کی اور جو ہے وہ ماں باپ کی, دونوں کی, گارجین کی ایک ذمہ داری ہے کہ بچہ جب مجلس میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنا چاہیے. کل میں مجلس میں دیکھ رہا تھا, نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ 2 بچے میرے سامنے یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, میں سائیڈ میں سن رہا تھا. جتنی دیر مجلس ہوئی مستقل ان کی انگلیاں چل رہی تھی اور وہ اپنے پاس گیم لیے ہوئے تھے یا جو ہے وہ موبائل پر میسج کر رہے تھے, جو بھی تھا. تو آپ جس طریقے سے اسکول لے جاتے ہیں بچوں کو, تو ان کا موبائل اور ان کا آئی پیڈ اور ان کا جتنا جو ہے وہ گیمز وغیرہ سارے رکھوا کے لے جاتے ہیں, رکھوا دیتے ہیں کہ بیٹا اسکول جا رہے ہو, وہاں پر یہ ساری چیزیں تم کو نہیں استعمال کرنا, نہ اسکول اجازت دے گا اور نہ ضمیر اجازت دیتا ہے, لہذا بیٹا یہ ساری چیزیں رکھ دو, تم کو وہاں پڑھنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, اسٹرگل کر کے, زحمت کر کے اپنی دنیا تم کو بنانا ہے, تو یہ چیزیں تم کو چھوڑنا پڑیں گی. بس مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں دنیا بنانا ہے وہاں پر دنیا کی چیزیں رکھوا کے جاتے ہیں, وہاں جہاں آخرت بنانا ہے وہاں دنیا کی چیزیں رکھوا کر آنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کو شخصی طور پر کسی بچے کو روک دیا جاتا تو پیرنٹس ناراض ہو جاتے, ہمارے بچے کا مورل ڈاؤن کرا. مورل کوئی نہیں ڈاؤن کرتا. ہمارے ہاتھ میں بچے جو دیے گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں, پیغمبر نے, معصوم نے, ہمارے 7ویں امام نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ میں اولاد اور بچے تمہارے قیدی ہیں. جیسے ایک پرزنر اور قیدی سے برتاؤ کیا جاتا ہے ویسے ہی تم کو اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. دیکھیے یہ مسئلہ حساس ہے, میں یہاں پر فیملی کے مسائل نہیں چھیڑنا چاہتا اور فیملی سے متعلق کوئی آپ کو تبلیغ نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے کہ تھوڑا سا حق اس لیے بھی بن جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا میں جو ہے وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ فیملی مولوی کی حیثیت سے یہاں پر رہ گیا 1 مہینے, تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ دوں. بھائی ظاہر ہے کہ ممبر سے کہنا ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے. کچھ لوگ چیزیں ممبر سے بعد میں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں اس میں بحث چھڑ جاتی ہے, تو وہ چیز نہیں کرنا چاہتا. لہذا کیونکہ یہاں 1 مہینے تک میں نے انجام دیا ہے تکلیف شرعی کو اور تبلیغی خدمت کو, تو لہذا آخر میں یہ بھی جاتے جاتے آپ سے کہنا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام آپ کا جو ہے وہ پہنچا دینا آپ تک. میر انیس کے بقول پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح.
ہاں یہ بات آپ کے کان میں پڑی رہنا چاہیے. تو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی تعلیم کا ہے, تربیت کا ہے, اور سب سے زیادہ جو اس وقت بچوں کے لیے آپ کو کام انجام دینا ہے وہ عقائد اسلامیہ کا تحفظ ہے. عقائد اسلامیہ کا تحفظ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ عقائد پر پہلے ہم دشمن ہمارے حملہ کرتے تھے, اب دشمنان اہل بیت سے ہمارا پالا تھا. اب ہمارے یہاں اپنے بھی لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو سطحی مطالعہ کر کے اور جو ہے وہ چیزوں کو کنٹروورشل اور اختلافی بنا دیتے ہیں. کبھی یہ کہہ کر کہ یہ تعزیہ اور علم چومنے سے کیا فائدہ ملے گا, کبھی یہ کہہ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جلوس نکالنے سے کیا فائدہ, کبھی یہ کہہ کر کے کہ قما زنجیر کا ماتم کرنے سے کیا فائدہ, اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی ہم کو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم محبت کی دنیا میں شریعت کا دخالت کریں, اس لیے کہ محبت کی دنیا اور ہے اور شریعت کی دنیا اور ہے. انسان جو ہے وہ محبت کے دنیا میں اگر ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے اور اسی اعتبار سے فالو کرنا پڑتا ہے. تو میں ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا, بلکہ بچوں کے استحکام اور عقیدے کی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. یاد رکھو کہ نماز واجب ہوتی ہے 15 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد, لیکن نماز و روزہ جو ہے حج و زکات و واجبات یعنی نماز سے لے کر جو ہے وہ 10 فروع دین ہے, یہ سارے اس وقت واجب ہوتے ہیں کہ جب شعور بالغ ہو جائے, جب فکر بالغ ہو جائے, بچہ سمجھدار ہو جائے, بچی سمجھدار ہو جائے, تب جا کر واجب ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ نماز پڑھوانا ہے اور نماز سے لے کر تولا و تبرہ تک 10 فروع دین آپ کو عمل کرانا ہے. لیکن عقیدے کا مسئلہ عزیزو ایسا ہے کہ بچہ جب بطن مادر میں آیا تو اس وقت سے تربیت کا کام شروع ہوتا ہے, اس وقت سے تربیت کا کام شروع ہوتا ہے. اور بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ماں نے اس کو جائز طریقے سے جنا ہے تو یاد رکھو کہ خدا اور اہل بیت اور اہل بیت کا اور اہل خدا اور اہل محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہوگا. اور اگر اس کو ناجائز طور پر جنم دیا ہے اور پیدا کیا ہے تو نہ یہ خدا کا ہوگا, نہ رسول کا ہوگا, نہ یہ علی کا ہوگا, نہ اہل بیت کا ہوگا. بھئی چھٹے امام نے ایسے ہی نہیں ہم سے کہا تھا کہ اپنے شیعوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا, اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. کہ اسی لیے منتصر زید پوری نے کہا تھا, بہت اچھا سجا کے کہا کہ دیکھو اس بات سے ہرگز نہ مبرہ رہنا, ماں کے عصمت کی گواہی ہے تبرہ کہنا. دشمن سے اظہار برات کرنا تمہارا فرض ہے. تو چھٹے امام نے کہا, اور یہ بھی ہمیں چھٹے امام نے ہم کو آپ کو ایک میسج و پیغام دیا کہ اپنے ماں اور باپ سے کہا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. حدیث آپ نے سن لی کہ چھٹے امام, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ چھٹے امام نے اپنے چاہنے والے اپنے شیعوں سے کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اب بچے کو بچپن میں تعلیم دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی پتھر پر کسی میٹر کو لکھ دینا اور کندہ کر دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر ٹوٹ سکتا ہے لیکن جو پتھر پر لکھا ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. اگر گرینڈ کرو گے تو ظاہر ہے کہ پتھر اپنا وجود کھو جائے گا. اب عزیزان محترم, تو ماں کے لیے یہ ذمہ داری ہوئی اور ماں باپ کی کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ایک کان میں تم کو داہنے اقامت کہلانا ہے اور دوسرے کان میں تم کو اقامت کہلوانا ہے. اقامت اور اذان دونوں سیم چیز ہے, تھوڑا سا میٹر کا کم اور زیادہ ہے, ورنہ جو ہے وہ اور زیادہ فرق نہیں اذان و اقامت میں. لیکن پروردگار یہ نبی چاہتے ہیں کہ جب یہ بچہ ہمارے مسلمان کے ہاں پیدا ہوا ہے تو اس کے دل میں پہلے عقیدے کا سنگ بنیاد رکھ دو کہ تاکہ کوئی دوسرا اس کے قبضے میں, اس کے ذہن پر اور اس کی فرش جو ہے وہ میموری میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. تو شریعت نے تو اتنا کہا کہ عقیدے کا سنگ بنیاد ہی اسی وقت رکھ دو کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے. عقیدہ اتنا امپورٹنٹ, اتنا ضروری اور اتنا اہمیت کا مالک. آج جو شکوک میں اور شبہات میں لوگ مبتلا ہونے لگتے ہیں, معجزات میں معصوم کے شبہ کرنے لگتے ہیں, معصوم کے علم پر بحث کرنے لگتے ہیں, معصوم کے معجزات پر بحث کرنے لگتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ٹھوس نہیں ہے. عقیدے کا تو کسی کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بھائی ذرا تم بھی ساتھ میں رہنا, یہ ضرور ہمارے جاننے والے لیکن میں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا.
ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ کھا لیجئے گا وہ پی لیجئے گا وہاں پیسے نہیں ہیں. اب سمجھے کہ جس سے یہ راضی تھے اس کے ہاتھ اختیار میں پورا گھرانہ دے دیا, اور جس سے راضی نہیں تھے اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے ایک آدمی کو محافظت کے لیے بیٹھال دیا کہ کوئی چیز گڑبڑ نہ پائے. اب سمجھے علی نے کائنات کی ہر چیز میں جو تبدیلی کی, مٹی کو سونے میں بدلا, پانی کو جواہرات میں بدلا, یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ ان سے راضی ہے, لہذا کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا کہ جب چاہے سورج کو پلٹا لے اور جب چاہے پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھے. اب جس کو 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی نہیں تھا. جس سے راضی تھا اس کو کائنات کا اختیار دے دیا کہ جو جی چاہے کرو, کائنات تمہارے اختیار میں ہے. بقیہ کل یہ بیان کرنا ہے کہ کیوں یہ ساری چیزیں انہوں نے حاصل کی اور کیسے حاصل کی. جہاد بن نفس کیا ہے, اور جہاد بن نفس کی دین ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کو ملی ہے. افضل الجہاد جہاد بن نفس. علی نے جہاد بن نفس بہت عظیم کیا ہے, اور اگر علی جہاد بن نفس کو دیکھنا تو پورے گھرانے کو آپ کو ملاحظہ کرنا پڑے گا. یہاں جہاد بن نفس ہی نفس تھا. میں نے کہا تھا کہ جہاد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ قتل کرنا, مار ڈالنا, کسی کو تہتے کرنا. جہاد کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے, بچے بھی یاد کر لیں اور ان کو یاد کرا دیا گا. بذل النفس اب المال لإعلاء کلمۃ الاسلام. اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اسپینڈ اور خرچ کرنا کاہے کے لیے, اللہ کے کلمے کا پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے. یہ ہے جہاد, یہ جہاد کی تعریف ہے. بذل النفس اب المال لإعلاء کلمۃ الاسلام. اپنے نفس کو اور اپنے مال کو خرچ کرنا اسلام کی بلندی کے لیے. جہاد کے معنی قتل و غارت گری کے نہیں, جہاد کے معنی کوشش, اسٹرگل کرنا. جہاد کے معنی کوشش, جد و جہد کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, یہ وہی ہے. جہاد کے معنی قتل و غارت گری کرنا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں آج کل جہاد نہیں ہے. جہاد جب معصوم کا زمانہ ہوگا اور امام کا ظہور ہوگا تب جہاد ہوگا. یہ ان کو سمجھا دیجئے, ان سے سوالات ہوتے ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں بڑا پوچھ لیا جاتا ہے. اگر یہ کہا کہ ہمارے یہاں نو جہاد, ہمارا جہاد نہیں, تو اگر پوچھا ہوئی جہاد کیا ہے, تو کم سے کم یہ بتا سکے کہ جہاد کا مطلب کوشش کرنا, محنت کرنا, مشقت کرنا. تعلیم کے لیے جو محنت کر رہا ہے وہ تعلیم میں جہاد کر رہا ہے. جو دولت کے لیے محنت کر رہا ہے وہ دولت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہے تاکہ خرچ کرے اسلام کے راہ میں. جو تعلیم حاصل کرے, تو جہاد کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے. اور نفس کی قسمیں میں نے بتایا تھا 3 قسمیں. نفس لوامہ, نفس ناطقہ, نفس لوامہ ہے, اور نفس امارہ ہے, اور نفس مطمئنہ ہے. انشاءاللہ کل بقیہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ نفس کتنا عظیم ہے اور نفس کیا چاہتا ہم سے. نفس امارہ اور اس سے متعلق مولا کائنات کے متعلق, اور جو ہے وہ کیونکہ ان دونوں مجلسوں میں ایک علی کا تذکرہ تو آج میں نے تھوڑا سا کر دیا, کل دوسرے علی کا تذکرہ کرنا ہے. اور یہ بھی بیان کرنا کہ حسین نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے. معصوم سے کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, معصوم کا فعل. لیکن کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے جہاد کیا ہے وہ جہاد عظیم کیا ہے. حسین نے جہاد بن نفس ایسا کیا کہ پروردگار نے آواز دیا, یہ تو ہر نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف پلٹا اور میرے بندوں میں داخل ہو کے میرے جنت کی سیر کو چلا ہے. کربلا میں مجھے ملک الموت کا کوئی رول نظر نہیں آتا ہے. آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. کسی شہید نے کہا کہ مولا ملک الموت اب آ گیا ہے, ہمیں اجازت دیجئے, بتا دیجئے. کبھی اس رخ سے بھی آپ سوچئے گئے, پھر کہہ رہا ہوں. کربلا میں, کربلا کی زمین کے متعلق تو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کی زمین یہاں کی نہیں ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے, اسی لیے جب کبھی زلزلہ آئے گا, قیامت آئے گی, تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ تختہ, یہ پورا کا پورا آئی لینڈ سمجھ, جو بھی سمجھے, لے جا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور کعبے سے کبھی تقابل نہ کیجیے گا, کعبے سے بدرجہ یہ عظیم ہے. شاعر نے کہا نہیں ہے کعبہ عزیز ہے رہے, کعبہ عزیز ہے لیکن رہے خیال, کعبے کی خاک خاک ہے, خاک شفا نہیں. ہاں, کعبے کی مٹی کو وہ شفا نہیں ملا, شفا کا رائٹ نہیں ملا, لیکن جو ہے وہ خاک کربلا کو دیا گیا ہے. بس ایک بات آ گئی ہے بیچ میں, 2 منٹ کے کہی دیتا ہوں.
خاک چھپا اتنی عظیم ہے. مٹی کا کھانا حرام ہے یا جائز؟ مٹی کا کھانا حرام ہے نا. سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, کسی مرجع نے فتویٰ دیا مٹی کھا سکتے ہیں؟ لیکن کربلا کی مٹی کے لیے کسی نے فتویٰ دیا کہ کھانا حرام ہے؟ تو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو عزاداری سید الشہداء کو شریعت کے کانٹے میں مت تولیے گا. عزاداری کو کبھی کہ جو شریعت کے کانٹے میں مت تولنا, اس لیے کہ عزاداری کا پروٹیکشن پروردگار نے اپنے ذمہ رکھا ہے. وارث دین پردہ غیب میں ہم نے اتنے دن ہو گیا, آج تک ہندوستان میں نہیں سنا کہ کسی آدمی نے کہا ہم نے ہندو کے ہاں سے لا کے تبرک بانٹ دیا مولانا, مولا کے نام پہ سب چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تحفظ معصوم کی طرف سے, تبھی تو ایسا نہیں ہوتا. تو لہذا شریعت میں کبھی عزاداری کے مسئلے میں شریعت کو نہ لائیے گا, اور جو لوگ لاتے ہیں ان کی عقلوں کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. انشاءاللہ یہ بقیہ کل, کیونکہ بہت سے مسئلے کنٹروورشل بنا دیے گئے. نماز, عزاداری, مجلس اگر کسی نے جو ہے وہ شروع کر دی نماز کے وقت میں یا شروع ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو ایک ہنگامہ, ارے صاحب ختم کیجئے, ارے صاحب روکیے, ارے صاحب, جیسے لگتا ہے کہ سب سے بڑے نمازی یہی ہیں, اور بقیہ جتنے جو عزادار بیٹھے ہیں سب نماز کے مخالف و دشمن ہیں نماز کے. تو سارے مسائل بتاؤں گا کہ اہل بیت اور عزاداری میں کیا مناسبت ہے, کیا چیزیں ہیں. اور یاد رکھیے گا شریعت کو اس سے کبھی جو ملانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ باقی ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی ہے. تو امام حسین نے اپنے نفس کی قربانی ایسی دی ہے, اور ایسے چاہنے والے تھے, ایسے چاہنے والے تھے کہ حسین کے چاہنے والوں نے بھی یہی کہا کہ اگر قتل کیا جائے. جب حسین نے کہا کہ بیعت اٹھائے لیتے ہیں, چلے جاؤ, کہا کہ نہیں, 70 مرتبہ قتل کیے جائیں, قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ راکھ جلائے جائے, جلانے کے بعد راکھ ہوا میں اڑا دی جائے, اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے, تو آپ ہی کے قدموں پر آ کر جان دے دیں گے. اتنی زیادہ قربانی ہے. اب آپ سن لیجئے کہ سید سجاد کا بھی جہاد, امام حسین کا جہاد تو اتنا عظیم جہاد تھا کہ حسین جو ہے وہ عصر عاشور اپنا جہاد کر کے دنیا سے چلے گئے. لیکن سید سجاد کا جہاد سنیے گا. سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ 11 محرم کو قریب تھا کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کہ روح سے جسم پرواز کر جائے. یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی. دیکھیں کربلا کے میدان میں شہادت حسین کے بعد آندھی اڑی, آندھی اٹھی, گرد بلند ہوئی, طوفان آیا, خون برسا, اندھیرا چھا گیا. کسی نے اپنے وارثوں کے جنازوں کو اس وقت نہیں دیکھا کیونکہ لشکر یزید بھی حائل ہو گیا تھا. لیکن جب 11 محرم اور شام غریبہ آ گئی, زینب نے سب کو سلا دیا, یا سب جو ہے وہ کسی طریقے سے جلی ہوئی قناتوں پر لیٹ گئے. لیکن جب صبح ہوئی 11 محرم کی, تو جب 11 محرم کا سورج نکلا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے بھی دیکھا, اور سب بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے جنازے کو دیکھا. تو جو ماتم ہوا ہے اس کو جو ہے وہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. بس سید سجاد کی کیفیت نقل کرتا ہے راوی کہ امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہوا. اتنا متغیر ہوا کہ قریب تھا کہ ایک مرتبہ جسم جان سے روح جسم سے جان نکل جائے. روح قفص شروع سے پرواز کرنے کے. جناب زینب نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا, اس لیے کہ زینب سب کے اوپر نظر دوڑا رہی تھی نا. حسین زینب کے حوالے کر کے گئے تھے پورا گھرانہ. ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کے چہرے کا جب منظر دیکھا اور چہرے کے کرب کو, بے چینی کو محسوس کیا, دوڑ کے ایک مرتبہ جناب زینب آئی اور ایک مرتبہ سید سجاد کا شانہ ہلایا. میرے لال کیا تو اپنی جان دے دے گا؟ میرے لال اپنے کو سنبھالو, میرے لال اپنے کو جان دے دو, اپنی جان دے دو گے کیا؟ یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں, ارے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بابا کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے. میں جوان بیٹا موجود ہوں اور نہ بابا کو کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں. میری حالت کیسی ایسی نہ ہو جائے. بس ایک مرتبہ جناب زینب نے بیٹھ کے سید سجاد کو تسلی دی. زینب تسلی دے رہی ہے امامت کو, اور ایک مرتبہ کہتی ہیں بیٹا سید سجاد, اب بابا نے مجھ سے تمام وصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی وصیت کی تھی. اے زینب, کربلا کے میدان میں جب شہید ہو جائے حسین تو پریشان نہ ہونا. حسین کو دفن بھی کیا جائے گا, حسین کا روضہ بھی تعمیر ہوگا, حسین کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے بھی آتے رہیں گے, زائرین زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. زینب گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. سید سجاد کو تسلی دی. ادھر ملون لے کر ایک مرتبہ بے کجاوا اونٹوں کو آیا اور کہا کہ ایک ایک کو سوار کرا دیں. جناب زینب نے ایک مرتبہ شمر ملون کو للکار کے کہا اور پسر ساتھ سے کہ تیری کیا مجال ہے کہ جو مجھ کو سوار کرے گا, چھوڑ دے, ہم خود سوار ہو جائیں گے.
جناب زینب نے ایک ایک کو سوار کرانا چاہا، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، ایک ایک بچے کو سوار کرایا، ایک بچی کو ظالموں نے الگ کر لیا، ایک بچی کو ظالموں نے الگ کر لیا۔ یہ کون بچی ہے؟ یہ حسین کی لاڈلی اور چہیتی بچی ہے، جناب سکینہ کی ذات گرامی ہے۔ ظالموں نے سید سجاد سے چیختی نہیں، فریاد کرتی نہیں، اے بھیا بچا لیجئے، اے بھیا بچا لیے۔ ظالموں نے اونٹ کی برہنہ پشت پہ سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ سید سجاد اکیلے کھڑے ہوئے تھے، سید سجاد کیا کر سکتے تھے؟ سید سجاد دیکھتے رہ گئے۔ سید سجاد تو خود بیمار تھے نا، سوار کون کرا سکتا تھا؟ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے جب سب کو سوار کرا دیا، ایک مرتبہ فضہ سے بھی کہا، اے میری ماں کی فنیس فضہ، تجھ کو بھی سوار کرا دوں۔ فضہ نے کہا بیوی یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مالکہ ہیں، میں خادمہ ہوں، میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، آپ شہزادی ہے، آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بہت سمجھایا، لیکن فضہ کا جب اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے پاور کو استعمال کیا، کہا فضہ تجھے ماں کے حق کی قسم تجھ کو سوار کرا دوں۔ فضہ کو جناب زینب نے سوار کرا دیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ سید سجاد کو سوار کرانا بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ سید سجاد کے لیے جناب زینب نے اونٹ کو پہلے بیٹھا لا، اس کے بعد جناب سید سجاد کو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے پشت پہ لادا، اور لادنے کے بعد خود جھٹیوں کے بل بیٹھی، اور ایک مرتبہ سید سجاد کو کس زحمت کے ساتھ اونٹ کی پشت تک پہنچایا، اور اس کے بعد سید سجاد کو سنبھالنے کے لیے کہا۔ ارے جناب زینب نے جب سب کو سوار کرا دیا تو علی کی بیوی پہ بیٹی نے، علی کی اب بیٹی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چاروں طرف نظر دوڑائی، چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ ارے کبھی عباس کے جنازے پر نظر ڈالی، کبھی علی اکبر کے جنازے پر نظر ڈالی، کبھی اپنے بھیا کا جنازہ دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین سے تو کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ علی اکبر سے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک مرتبہ عباس سے رخ کر کے کہا، اے میرے بغیرت دار بھیا عباس، ارے جاؤ، ارے سوار کرانے کا وقت اب آیا ہے میرے بھیا عباس۔ ارے مدینے میں تم نے قناتیں لگائی تھی، ارے تب بیویوں کو سوار کرایا تھا، ایک عباس، ارے میں نے تمہارا کام سارا کر دیا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں ارے کہ میں سوار ہو سکوں۔ اے بھیا آ جاؤ اور ہم کو سوار کرا دو، عجب نہیں عباس کا لاشا تڑپا ہو۔ اے بہن، ارے بھیا مجبور ہے، ورنہ آپ کو سوار کرانے کے لیے آ جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت اور بندگی کو قبول فرما لینا۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومہ کی مغفرت فرمانا اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پوری دنیا میں مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کو محفوظ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرمانا۔ پروردگار جو زخمی ہیں پاکستان میں یا دوسری جگہوں پر مومنین ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار جو گزر چکے ہیں ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ہم کو اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا رشتہ قرآن اور اہل بیت سے ہمیشہ مستحکم و مضبوط رکھنا۔ پروردگار ہم لوگوں کو حج اور زیارات کا ہر سال شرف عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ زیارات کے لیے گئے ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ وطن واپس لانا۔ پروردگار جو لوگ اربعین میں جانا چاہتے ہیں ان کو صحت و تندرستی اور توانائی عطا فرما۔ پروردگار وارث دین کو جلد سے جلد پردہ غیب سے بھیج دینا۔ پروردگار ہم سب کا شمار وارث امام زمان علیہ السلام میں ناظرین امام زمان علیہ السلام اور ان کے صدا چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم کو ان کے ناصرین میں صف اول میں ہم کو جگہ دینا۔ پروردگار ہم سب کو امام کے انتظار کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔